السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں سے 12 ربیع الاول کے روزے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو جو لوگ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی یہ اصلاح کر لیں کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت اس روزے کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو یا اس کے رکھنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اکرام اس روزے کو رکھتے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے مسنون روزہ یعنی سنت روزہ۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ جتنے بھی روزے ہیں ان کو مسنون کہا جائے گا یعنی سنت روزہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ سنت نہیں ہے۔ سب سے بڑی اصلاح ان لوگوں کو اپنی یہ کرنی چاہیے جو لوگ 12 ربیع الاول کے روزے کو سنت سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، آپ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیر یعنی سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی، اور جمعرات کو چونکہ میرے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور ہر مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 3 تاریخوں میں 13، 14، 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ جتنے بھی سنت روزے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد تبع تابعین ان روزوں کو رکھا کرتے تھے، تو 12 ربیع الاول کا روزہ سنت سمجھ کر نہ رکھا جائے۔ ہاں، آپ نفل روزہ رکھنا چاہو تو 12 ربیع الاول کو رکھ سکتے ہو۔ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے، کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ مجھے بتانا اس لیے پڑ رہا ہے، میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ کوئی بھی نفل عبادت اگر آپ اس کو سنت سمجھو تو یہ گناہ ہے۔ جیسے مان لیجئے 2 رکعت نفل نماز ہے تو کوئی نفل سنت سمجھ کے پڑھے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو جس لیول پہ رکھا ہے اسی لیول پر رکھ کے ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ جیسے نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نفل کو نفل سمجھ کر ہی پڑھا جائے۔ اگر کوئی نفل کو سنت موقدہ سمجھنے لگے یا سنت موقدہ کو فرض کے برابر سمجھنے لگے تو وہ گناہگار ہوگا اور اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مان لیجئے 12 ربیع الاول کا روزہ اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے تو اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوگا کہ جو چیز دین میں نہیں ہے لوگ اس کو دین سمجھیں گے، یعنی 12 ربیع الاول کا روزہ سنت نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو رکھتے ہیں اور سنت سمجھتے ہیں، تو جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھا جائے گا تو دین میں بگاڑ آئے گا۔ آنے والی جنریشن اس کو کچھ اور سمجھے گی، اس لیے خوب اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ روزہ سنت نہیں ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، آپ اس خوشی میں نفل روزہ رکھیے۔ حضور کے اس دنیا میں آنے کی کوئی تاریخ پکی نہیں ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو تاریخ پکی نہیں ہے کیونکہ جہالیت کا زمانہ تھا، وہ جہالیت کا وقت تھا، لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جہالت عام تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ جہالت عام تھی۔ لیکن جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے فالوورز بہت زیادہ تھے۔ صحابہ اکرام جو حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے تھے، تو حضور کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ فکس نہیں ہے،
اور حضور کی اگر پیدائش کی تاریخ فکس ہوتی تو حضور الصلوۃ والسلام سے اس تاریخ پہ روزہ رکھنا ثابت ہوتا، جیسا حضور پیر کو یعنی سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ اگر حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے تو حضور خود 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے، جیسا کہ حضور سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں جو نفل عبادتیں ہیں اور جو مؤکدہ کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، نہ کوئی ایکسٹرا ثواب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے جو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں وہ شکر کے طور پر رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو شکر کے طور پہ، اور شکر ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے۔ تو شکر کا وہ طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو سنت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو حضور سے محبت کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اس کی بڑی مثال ہے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام حضور سے محبت فرماتے تھے تو حضور کی سنتوں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہو آپ، لیکن اس کا کوئی ایکسٹرا ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، اور نہ یہ مسنون روزہ ہے۔ جو مسنون روزے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ آپ پیر کو روزہ رکھو، جمعرات کو رکھ لو، اور چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں پر روزہ رکھ سکتے ہو، اور 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ نفلی روزہ ہے، اس کو نفل سمجھ کر ہی رکھیں، سنت سمجھ کر نہ رکھیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ ساری چیزیں آپ کے سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ کوئی نفل نماز کو اگر فرض سمجھے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ نفل کو نفل نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں جو میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ان باتوں کو اور سے بھی شیئر کیجیے، اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔